العظیم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے جب تک دم میں دم ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو وہ درجہ دیا ہے کہ جب وہ ذکر کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ آپ کی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب ہے قرب الہی، حدیث مبارکہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ذوالنور مصری اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مصر جانے کے لیے نکلا، گاڑی میں بیٹھا، جب صحرا سے گاڑی نکلی ذرا سے درختوں کا وہ آیا تو میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا ایک پرندہ جو ہے درخت سے گرا لیکن وہ اندھا ہے۔ جیسے وہ گرا اللہ تعالیٰ نے جس جگہ گرا تھا اس جگہ سے زمین پھٹی، ایک کے اندر پیالے کے اندر تل تھے اور دوسرے میں پانی تھا۔ سبحان اللہ، اس نے سبحان آرام اللہ، سے تل کھائے، پانی پیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا ذوالنور بات یہ ہے کہ اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکڑ لوں۔ میں نے اس طرح مضبوطی سے رب کو پکڑا اور یاد کرنا شروع کیا کہ رب تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرما دیا جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ وقت کے ذکر کی یہ شان ہے بھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے یہ حضرت خارجہ بن خلیس فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہاں جا کے مسلمان ہوئے۔ جب واپس آنے لگے تو کہتے ہیں کہ ایک قبیلے سے آپ کا ذکر گزر ہوا تو اس میں ایک پاگل شخص کا بڑا طاقتور، لوگوں نے اسے زنجیروں سے باندھ رکھا۔ جب میں وہاں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ بھائی بات یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک سامنے آ کے رکے جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور لوگ ان سے فلا پاتے ہیں، تو تم ان کے پاس جا کے مسلمان ہو گئے، تمہیں بھی کچھ ملا نہیں ملا؟ کہ لگے کیوں نہیں ملا، میرا نبی ہے مجھے بہت کچھ دیا، کہا کہ پھر اس کو صحیح کر دو۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں 3 دن رکا اور تینوں دن صبح اور شام میں نے سورہ فاتحہ 100 دفعہ پڑھ کے اسے دم کرنا شروع کیا۔ جیسے دم کرنا شروع کیا تیسرے دن اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل صحت یاب کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں نے میری نظر تو بکریاں کی، میں بکریاں لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوا، کہا کہ سرکار یہ آپ سے مسلمان ہوا تھا اور یہ میں نے وہاں کیا۔ کہنے کہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ کہنے کہ میں نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ کہنے کہ بھائی بات یہ اجرت تیری ہے، اس لیے کہ تم نے پڑھا، رب کا وہ کلام ہے، اس نے فائدہ کر لیا، جا اپنے گھر سیدھا جا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی یہ باتیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے امام حسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ ابن جوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اگر بلخ کے اندر قحط پڑ گیا، جب قحط پڑ گیا تو وہاں سے جو لوگ تھے ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ان میں ایک سید خاندانی تھا، سبحان اللہ۔ وہ بھی ایک خاتون کے ساتھ تھا، اس کی 3 بیٹیاں تھی، بیٹا تھا کوئی نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بیوہ تھی، وہ بھی وہاں آ گئی۔ تو اپنے سمرقند کے مسافر خانوں میں وہ آ کے ٹھہری اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں باہر نکلتی ہوں، شاید اللہ تعالیٰ میری کسی بندے کے ہاتھوں میرے مدد کروا دے۔ باہر نکلی تو پتہ چلا کہ ایک مسلمان بھائی ہیں چودھری صاحب، وہ لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ جب وہاں گئی اس نے کہا کہ حضرت مجبور ہوں، بے کس ہوں، بے سہارا ہوں، میری کچھ مدد فرمائے۔ تو کہنے کے بعد یہ تیرے پاس کیا، تو ہے کون؟ کہنے کہ میں سید زادی ہوں۔ کہنے کہ بھائی یہ ہے کہ کوئی دلیل تو بتا، تو یہ تو بتاؤ کہ مجھے سید زادی کوئی مجھے ایسا ضرور تو بتا کہ میں تیری مدد کروں۔ تو سید زادی نے اپنے دوپٹے سے آنسو آ گئے اور اس سے اپنے آنسو کو پوچھا، اس نے کہا بابا اللہ تیرا بھلا کرے، کوئی ایسی بات نہیں۔ جب آگے نکلی تو ایک صاحب نے کہا کہ ایک یہودی ہے جو لوگوں کی اتنی مدد کرتا ہے تم سوچ نہیں سکتی، پتہ نہیں وہ یہودی ہے یا اپنے آتش پرست ہے یا پارسی میں، کیا پتہ، تو دیکھ تو جائے۔ تو گئی تو وہاں مجمع لگا ہوا تھا، جب وہ سب چلے گئے تو اس کے پاس گئی، اس
اس نے کہا بی بی تو کون ہے، کیا بات ہے؟ کہتا ہے بھائی بات یہ کہ میں مجبور ہوں، بے بس ہوں اور مجھے بڑی ضرورت ہے۔ کہنے لگے بی بی بات یہ کہ صبر کر کے تو ہر شخص کو میں جانتا ہوں، تو پاس ہے تاکہ ہجرت کر کے یہاں آئی، تاکہ تو ہے کون؟ کہنے لگے کہ بات یہ کہ پہچان کو چھوڑ دے، مت پوچھ تو بہتر ہے۔ کہنے لگے نہیں میری بیٹی تو پہچان تو بتا۔ کہنے لگی بات یہ کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، سبحان اللہ، مسلمانوں کے نبی۔ سبحان یہ اللہ، سنتا تھا یہودی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ تم نبی کے خاندان سے، مسلمانوں کے نبی کے خاندان سے بیٹی تو میرے گھر چل۔ بچوں کو مسافر خانے سے لیا، خاتون کو ساتھ لیا، سیدھا گھر گیا، جا کے بیوی کو کہنے لگا اس نے یہ جو بیان ہے حضرت اجمل علی قادری کا، اجمل رضا قادری کا، تو میں اپنے گھر لے کے گیا، گھر جا کے کہنے لگا بیوی بات یہ کہ یہ کمرہ اتنا دھلا ہوا نہیں، اس کو پھر دھلواتا ہوں۔ دوبارہ دھلوایا، اندر گیا، کہنے لگی بہن بات یہ ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، ہمارے برتن اتنے صاف نہیں ہوتے، میں تجھے نئے برتن لا کے دیتا ہوں، سبحان اللہ، اس کے ساتھ ساتھ جو میرا طیب اپنے وہ ہے محنت کی کمائی وہ تجھے کھلاؤں گا میں تجھے، اور خود سے میں تینوں وقت تجھے کھانا دوں گا، اور جب تک تیری مرضی آئے تو ہے، تجھے روک ہی کوئی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، آئی سمجھ؟ تو اس کے بعد ہوا کیا کہ رات کو مسلمان بھائی جو چودھری صاحب بنے ہوئے تھے خواب میں دیکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، جنت سجی ہوئی ہے اور لائنیں لگی ہوئی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندے کا ہاتھ پکڑتے کہا جا جنت، جا جنت، کہا میں بھی لائن میں جا کے کھڑا ہو گیا، خواب میں دیکھ رہا ہے، تو ایک فرشتہ آتا ہے کہتا نکل باہر لائن سے، تیرا ادھر سے کوئی تعلق نہیں۔ میں جب حضور کے پاس پہنچا کہ سرکار اس نے مجھے لائن سے نکال دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیری کوئی دلیل ہے؟ سبحان سننے اللہ، والی بات ہے کہ تیری کوئی دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے؟ کہا سرکار میں امتی ہوں، کہنے کے کوئی پروف لے کے آ، کوئی سند لے کے آ کہ تو مسلمان ہے۔ میری بچی تیرے پاس گئی تھی تو تو اس سے دلیل مانگتا تھا، دوڑ جا گھر سے۔ جب دیکھا اس نے کہ دوڑ جا تو آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھل گئی اس نے کہا بھائی خاندان کو ڈھونڈو، وہ ہے ایسے کہ پہلے اصل سید ہوا کرتے تھے، آج کل کے میدان سید ہی جنہوں نے انڈیا پار کیا سب کے سب سید ہو گئے، وہ سید تھے، میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ یہودی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا گلیوں میں آخر یہودی ملا، کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ وہ خاندان اجرت کے ساتھ مجھ سے لے لے مزدوری جو ہے جو ان پہ خرچ ہوا، لیکن وہ خاندان وہی لے لے۔ اس نے کہا تو کل آتا تو بات اور تھی، آج آیا تو بات اور کچھ ہے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے نواز دیا، مجھے بدل دیا، مجھے وہ کچھ دے دیا جو میری سوچ میں بھی نہیں تھا۔ کہنے لگے ہوا کیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ تو کسی مولوی کے، پیر کے، مفتی کے ہاتھوں میں مسلمان ہوا ہوگا، میں تو جات کی آپ کو ان کے ہاتھ میں آقا دو جان کے مسلمان ہوا ہوں۔ آپ کیا کرتا ہے؟ اور انہوں نے مجھے وہ کچھ دے دیا اپنی اولاد کی خدمت کے لیے کہ جس کو میں سنبھال نہیں سکتا۔ آگے گئے بڑے پریشان، لیکن بات تو نکل گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب، ایک زمانہ وہ تھا کہ آپ کے نعروں سے قیصر و کسریٰ کے محل ڈر جایا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اپنے اس کے بعد محل ڈر جایا کرتے تھے اور اپنے جو اپنے وہ آتے تھے سفیر، ان کو کہا کرتے تھے دوڑ جاؤ، اس لیے کہ عمر جو ہے نفلیں پڑھ رہا ہے، اور باقی نفلیں پڑھا کرتے تھے، جھوٹ تو بولتے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آگے چل کے کہ ایک دن میٹنگ ہو رہی تھی تو حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے آئے عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم باہر کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو ہم میٹنگ کر رہے ہیں، کوئی آئے نہ۔ ابھی 2-3 دن گزرے تو حضرت امام حسین بن علی آ کر کہا کہ وہ اپنے عمر کدھر ہے؟ عمر فاروق کہاں ہے؟ کہا سرکار اندر ہیں، میں آپ کو تو روک نہیں سکتا، آپ جائیے، اور کوئی میٹنگ کر رہے ہیں۔ اچھا کہنے لگے کہ میٹنگ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں ظہر میں مل لوں گا، ظہر میں مل لوں گا، چلتی ہے۔ جب عمر باہر نکلے کہنے لگے کہ کون آیا تھا؟ کہنے لگے حضرت حسین ابن ابی طالب آیا تھا۔
علی آئے تھے، حسین ابن علی آئے تھے، آپ نے جانے اسے کیسے دیا؟ کہنے لگے بات یہ کہ تجھ پہ تیری ماں جو ہے، تو نے اس کو جانے کیسے دیا؟ تو سیدھے ہوئی دروازے میں گئے، آپ کے دروازہ کھڑکایا، امام باہر آئے، کہنے لگے سرکار مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ وہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے میں نے کہا آپ مصروف ہو گئے، میں نے اتنا مناسب نہیں سمجھا، تو آپ رو پڑے، تو غصہ آ گیا آپ کو، غصے کے جواب نہیں تھے، آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ کا ماما نیچے گر گیا، کہا کہ سرکار بات یہ وہ بڑے جو اونٹ چرایا کرتا ہے اور اس کا باپ اسے ڈنڈوں سے مارا کرتا تھا، یہ تو آپ کے نانا کی مہربانی ہے، ان کا کرم ہے جس کی وجہ سے رب نے عزت دے رکھی ہے، جس کا ڈنکا جو پورے اس میں بج رہا ہے دنیا کے اندر، یہ صرف آپ کے نانا کی وجہ سے بچا ہے، میری کوئی توفیق نہیں کہ میں آپ کو منع کر سکتا یا میں چاہتا کہ آپ مجھ سے نہ ملو۔ خیر صاحب وہاں سے آئے تو آپ لکھتے ہیں ایک بچپن کے زمانے کا کہ حضرت امام حسین چھوٹے تھے، حضرت عمر بن خطاب خطبہ دے رہے تھے تو آپ مسجد میں آئے، کہا کہ عمر اترو، یہ میرے نانا کا ہے ممبر جو میں نانا کا، آپ اتر کے نیچے آ گئے تو آپ کہا کہ رونے لگے، آپ کہنے لگے عمر روتے کیوں؟ تمہارے نانا کا کوئی ممبر نہیں؟ کہا کہ سرکار میرے نانا کا ممبر کیا ہوگا، جو عزت دی ہے مجھے آپ کے نانا نے دی ہے، آپ کے نانا کے صدقے میں دی ہے، ممبر اور مصلی تیرے نانا ہی کا ہے بیٹا شہزادے، تو آپ نے بچوں نے کہا جاؤ جا کے بیٹھو، سبحان اللہ، آپ گئے دوبارہ ممبر بیٹھ ہوئے، لیکن ایک بات آپ نے بہت بڑی کی، وہ کیا تھی؟ کہنے لگے مجھے ابو بکر صدیق نے بٹھایا تھا اور حسین نے مجھے کہا، اور اب حسین نے مجھے بٹھایا ہے، اب کسی مائی کے لال کی طاقت ہے تو زندگی میں اتار کے دکھا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ادب کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے مومن اپنی نور کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، سبحان اللہ، کتاب ہے خطبات اجمل رضا قاضی کا، صفحہ ہے 540، جلد ہے دویم۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، کہا حضرت بہت پریشان ہوں، یہ میرا سوال ہے۔ آپ نے کہا ایسا کر کے بغداد چلا جا، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، بغداد چلا جا، جنید بغدادی عارف کامل بھی اور اللہ کے ولی بھی ہے، تیرا سوال کا جواب بھی مل جائے گا، کام بھی ہو جائے گا۔ اب کہہ رہا میں بغداد جانے کے لیے تیاری کروں گا، ایک دن اور ایک رات اور آدھے دن کا سفر ہے، پہنچ جائے، 3 دن مجھے متواتر خواب آئے۔ سبحان اللہ، جب میں پہنچا وہاں تو پتا چلا بغداد کی گلیوں میں رش ہی رش، ایسا رش، کہا کہ جنید بغدادی کا انتقال آج ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا مومن تھا، تو اسے یہی نہیں پتا کہ میں آ رہا ہوں، انتقال کر گیا مجھے بتایا نہیں، اس لیے کہ ہم تدبیر کو زبردست کر دیتے ہیں نا، کسی کو بھی کہنا تو ہماری تو عادت ہے۔ اے صاحب جنازہ اٹھا، ان کے جو مرید تھے انہوں نے بے کلمہ طیبہ کے بڑے نعرے لگائے، جب آگے چلے اچھا تو آپ نے ایک بندے سے منت کی، کندھا دیا، نماز بھی پڑھی تھی، تو کہتا ہے کہ باقی مجھے مومن نہیں لگتا۔ اب جنازہ رکھا، لائنیں لگی تھی، جنید بغدادی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، سبحان اللہ، سبحان کہا اللہ، کہ یہ بات تو کرتا ہے، تو 3 دن سے تو نے سنا نہیں تھا کہ میں تمہیں کہہ کیا رہا تھا، تو خود نہیں آ رہا تھا میرے پاس، تو میں کیا کروں؟ یہ مومن کی شان ہوتی ہے، اور اس کے اندر اپنے کیا کہتے ہیں مومن جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ میں عرش میں ہوتا ہوں، نہ زمین میں ہوتا ہوں، نہ آسمان میں ہوتا ہوں، میں صرف اور صرف مومن کے دل میں بسیرا کرتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیں، بلغ